اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے رسم منگنی۔ منگنی کی رسم شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی مضحکہ نہیں ہے، البتہ منگنی ایک وعدہ نکاح سمجھنا چاہیے، نکاح نہیں سمجھنا چاہیے جی۔ اور اس کے موقع پر جو دولہا کو ایک سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ اسلام نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا، البتہ چاندی اس کے لیے سوا چار ماشی کی جو انگوٹھی ہے اس کی اجازت قرار دی گئی ہے۔ اور بلکہ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی، سرکار نے اس کو دیکھا تو آپ نے فوراً انگلی سے اتار کے پھینک دی اور فرمایا کیا جہنم کا جو چنگارہ ہے تم اپنے ہاتھ پر رکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج کل تو بڑی شوق سے ساس جو ہے وہ دولہے کو، اپنے داماد کو جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے، ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ منگنی بالکل جائز ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت المدارج کے رسالت فنا فی الرسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ کی کتاب النذور میں ایک روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو تم حضرت نفیسہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر مانا کرو، اگرچہ ایک پیسے کی کیوں نہ ہو تو تمہاری مشکل ٹل جائے گی۔ حضرت نفیسہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ پیغام نکاح جو ہے وہ بیچ میں پہنچایا۔ تو معلوم ہوا کہ منگنی سے پہلے، نکاح سے پہلے منگنی، یہ پیغام نکاح یہ بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر منگیتر فوت ہو جاتا ہے، ساری زندگی پھر بیٹھی رہیں کہ نہیں جی ہمارا منگیتر فوت ہو گیا ہم نے شادی نہیں کرنی، یہ جہالت ہے، آگے شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ منگنی اور نکاح، کیونکہ منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی آگے شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، یا یہ ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ لڑکے کو باقاعدہ طلاق دینا ہوگی اور اس عورت کو غیر مدخولہ مطلقہ کا جو ہے وہ اقمار یا نصف مار وہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ منگنی اور نکاح میں بڑا فرق ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں کئی فرق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، جو نکاح ہے اس کے موقع پر باقاعدہ اقمار کا تعین ہوتا ہے۔ اگر مار معجل ہے یعنی موقع پر دے دیا گیا ہے تو وہ مار معجل ہے، اور اگر موقع پر نہیں دیا، غیر معجل لکھ دیا یعنی ہندت طلب لیں گے، یہ مار غیر معجل ہے۔ بہر صورت کوئی نہ کوئی اقمار معجل یا غیر معجل ہوتا ہے جی، جب کہ منگنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس موقع پر تو بالکل مہر کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا۔ دوسرا یہ کہ منگنی میں ایجاب و قبول بھی نہیں ہوتا۔ ایک کہے کہ میں نے فلاں کا فلاں تجھ سے نکاح کر دیا، کیا تو نے قبول کیا؟ وہ کہ میں نے قبول کر لیا، ایسا منگنی میں نہیں ہوتا، جبکہ نکاح میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر ایک ماضی کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکی سے بعض اوقات پوچھے بغیر بھی منگنی کر دی جاتی ہے، اور ان میں کوئی ایک یا دونوں اس پر ضامن نہیں بھی ہوتے، وہ جھجک اور شرم حیا کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی منگنی طے ہو جاتی ہے، جبکہ نکاح اگر نہ پوچھا جائے دلہن سے تو وہ طے نہیں پاتا۔ اور چوتھا فرق یہ بھی ہے کہ جب نکاح ہو تو ماضی کے صیغے کا باقاعدہ ولی اور لڑکے یا لڑکی سے اجازت لے کر نکاح کی جاتا ہے۔ لڑکا بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ مشترکہ مجلس میں گواہوں کے موجود میں قبول کرتا ہے، قبل تو میں نے قبول کیا جی۔ منگنی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ منگنی میں اور نکاح میں کیا ہے، فرق ہے۔ منگنی ایک نکاح کا عہد ہے، اور نکاح اس عہد کی تکمیل ہے۔ یہ قانون اور شریعت کا اصول ہے، کسی کام کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وقوع پذیر نہ ہو جائے، اور اس کا ماد ارادہ اس کے وقوع پذیر ہونے کے قائم مقام نہیں ہوتا۔ تو فعل نکاح کا انعقاد اسی وقت ہی ہوگا جب مشترکہ مجلس میں گواہوں کی موجودگی میں جاب قبول ہوگا، ورنہ یہ ارادہ اور محض عہد ہی ہوگا۔
اور پھر مزید فرق دیکھیں کہ فقہائے کرام نے جو ہے نکاح کی تعریف میں جن لوازمات کو شامل کیا ہے، منگنی میں وہ لوازمات نہیں ہوتے جی، ان لوازمات کے اعتبار سے منگنی اور نکاح میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امی جان محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت مکہ میں طے ہو گئی تھی، لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اس وقت نکاح پڑھایا گیا، جبکہ منگنی کے موقع پر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت طے ہونے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت مطعم بن عدی کے بیٹے سے طے ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو اسی دوران ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی۔ معلوم ہوا منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے، کہیں طے شدہ معاملہ ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے اور ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ پہلے مطعم بن عدی کے بیٹے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی نسبت طے ہوئی تھی، لیکن پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی، صرف بات ہوئی، اس دوران بس منگنی ہوئی، منگنی وعدہ نکاح نہیں ہوا، پھر نکاح حضور سے ہوا۔ اگر صرف نسبت نکاح کے قائم مقام ہوتی تو پھر تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور اکرم کا بات کرنا کوئی معنی نہ رکھتا، لیکن آپ کا بات کرنا اور مطعم بن عدی کے بیٹے سے طلاق کے بعد حضور نے ان سے نکاح کرایا ہوگا، جبکہ صرف مطعم بن عدی کے زبانی کہہ دینے سے کہ اگر ہم تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کر دیں گے تو تم اسے بھی دین بنا دو گی، تعلق ختم ہو گیا تھا۔ لہٰذا منگنی میں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نکاح میں فرق ہے۔ وقار الفتاویٰ میں بھی لکھا ہے کہ منگنی وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ لہٰذا منگنی ہوتی ہے، کئی دفعہ مطلب ہے کہ عیدیں دی جاتی ہیں، سوٹ بھیجے جاتے ہیں، گفٹ بھیجے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، بالخصوص آج کل کی نوسط انٹرنیٹ اور گوگل اور اس قسم کے جو ریسرچ کے جدید آلات ہیں، ان کی نوسط کی وجہ سے بھی جو ہے وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے منگنی اور نکاح ایک نہیں ہے، اور منگنی میں خلاف شرع کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہو۔ منگنی کرنی چاہیے، بے شک مطلب منگنی ہو جائے پھر اس کے بعد نکاح ہو، نکاح کے بعد بے شک 6 سال بعد 3 سال بعد رخصتی ہو، اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن منگنی کے موقع پر خلاف شرع حرکات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم اور پھر منگنی کے بعد بھی یہ نہیں کہ تعلق قائم کر لے، ابھی منگنی ہوئی ہے، وعدہ نکاح ہوا ہے، نکاح نہیں۔ کئی لوگ تو منگنی کے بعد ہی مری کی سیرے کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو ہر قسم کے خلاف شرع جو کام ہیں ان سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہندوانہ رسمیں ان کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر اور مطلب ہے کہ آج ہمارا معاشرہ وہ ہندوانہ رسموں کے تحت ہو چکا ہے۔ قرآن نے مطلق بان کے خل ایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم کہ تم نکاح کراؤ، نکاح کا حکم ہے، اور اس میں جتنی جلدی ہو جائے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو خلاف شرع جو کام ہیں ان سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔